صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 666۔ حضرت نافع رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سرد اور تیز آندھی کی رات کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر کہا لوگو اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ اس کے بعد فرمایا جب کبھی شب بعد و بارہ کا سامنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے کہ وہ الا صلو فی الرحال کہہ دے، یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھ لینے کا اعلان کر دے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 667۔ حضرت محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نبینا تھے اور اپنی قوم کے امام تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اندھیری اور سیاہ راتیں ہوتی ہیں اور میں نبینا شخص ہوں، مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا، لہذا آپ میرے گھر میں کسی مقام پر نماز پڑھ لیں تاکہ میں اس جگہ اپنا مصلی بنا لوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا تم میری نماز کے لیے کس جگہ کا انتخاب کرتے ہو؟ انہوں نے اپنے گھر میں ایک جگہ کی طرف اشارہ کر دیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 668۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بارش اور کیچڑ کے دن لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور مؤذن کو حکم دیا کہ جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو اس طرح کہے لوگوں اپنی اپنی قیام گاہوں پر نماز پڑھ لو۔ یہ سن کر وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، گویا انہوں نے اسے برا محسوس کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اسے برا خیال کیا ہے، حالانکہ یہ کام اس شخصیت نے کیا ہے جو مجھ سے کہیں بہتر تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چونکہ اذان سے مسجد میں آنا ضروری ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ تمہیں تکلیف میں ڈالوں۔ عاصم کی روایت بھی اسی طرح ہے، البتہ اس کے آخری الفاظ اس طرح ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تمہیں گناہ میں مبتلا کروں، تم تنگ دلی کے ساتھ گھٹنوں تک کیچڑ کو رونتے ہوئے مسجد میں آؤ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 669۔ حضرت ابو سلمہ رحمت اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے شب قدر کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور خوب برسا یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی جو کہ کھجور کی شاخوں سے تیار کی گئی تھی۔ اس کے بعد نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے آپ کی پیشانی پر بھی دیکھا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 670۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ایک انصاری شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ غیر معمولی موٹاپے کا شکار تھا۔ چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس نے آپ کے لیے ایک چٹائی بچھائی، اس کے ایک کنارے کو دھو کر اس پر آپ نے 2 رکعتیں ادا کی۔ اہل جرود میں سے ایک آدمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھا کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے اس روز کے علاوہ کبھی آپ کو یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔